حضرات ذیوقار بلا تاخیر دعوت خطاب دے رہا ہوں مجاہد مسلک خطیب پاکستان خطیب اہل سنت فخر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد اشرف چشتی صاحب داتا کی نگری سے تشریف لائے ہیں. ہم ان کا استقبال اس محبت سے کریں کہ یہ داتا نگری پہنچ کر یہ عرض کر دیں اے میرے داتا رحیم یار خان گئے تھے میلاد چوک میں بیٹھے تھے بس تیرا نام جب لیا ہاتھوں کو لہرا کے میرا استقبال کر رہے تھے. اے داتا تو ان کے لیے دعا کر دے ان کا بھی کام بن جائے بگڑی بن جائے. ہاتھوں کو لہرا کے استقبال کیجئے گا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غازیہ. والحمدللہ رب العالمین. قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ذوق شوق محبت اور بلند آواز سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسمع صلاۃ اہل محبتی وعارفہم کہ جو بندہ مجھ پر محبت سے درود و سلام پڑھے میں اس کا درود بھی سنتا ہوں اسے پہچانتا بھی ہوں. اس لیے سارے دوست جتنے تشریف فرما ہیں قدر بلند آواز سے درود پاک پڑھیں. اللہ کی رحمت اور حضور کی نگاہ کرم ہم سب کو نصیب ہو. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. وَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَدَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ. یا اکرم الخلق مالی من الوذ بِهِ سواک یا رسول اللہ عند حلول الحادث العمم. یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. تیرے آستان سے جو لو لگائے بیٹھے ہیں خدا گواہ ہے وہ دنیا پہ چھائے بیٹھے ہیں. چمک رہی ہیں جبینیں تیرے فقیروں کی تجلیات کے چہرے سجائے بیٹھے ہیں. خدا کے واسطے کھول ہم پہ بھی ایک باب عطا کہ بڑی دیر سے تیری چوکھٹ پہ آئے بیٹھے ہیں. ایک ہم ہیں جو اپنوں کے دل نہ جیت سکے اور وہ تو دشمنوں کو بھی اپنا بنائے بیٹھے ہیں. نصیر ہم میں تو اپنوں سی کوئی بات نہیں کرم ہے ان کا جو اپنا بنائے بیٹھے ہیں. تھوڑے دھکڑے تھوڑے کھاندڑی ہاں تیرے نام تو مفت بھی کاندڑی ہاں تیرے باندیاں دی میں باندڑی ہاں ہمی دردیاں کتیاں نال ادب کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. حضرات گرامی قدر اس بزم میں تشریف فرما جملہ سادات کرام حضرات علماء کرام طلباء کرام ثنا خانان حضرات عشاقان مصطفیٰ دوستوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں ہم سب کی سعادت مندی کہ ذکر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بزم میں سانسیں لینا نصیب ہو رہا ہے. دعا ہے محفل میں آنے والوں اور محفل سجانے والوں کو اللہ وہ سب کچھ عطا فرمائے جو اپنے محبوب کے نوکروں کو عطا فرماتا ہے. یہ 62واں سالانہ یعنی 62 سال ہو گئے ہیں
اس جگہ پہ ہر سال 12 روزہ حضور علیہ السلام کے ذکر پاک کی محفلیں سجتی ہیں، تو یقیناً جن حضرات کی ذمہ یہ خوبصورت کام آیا ہے وہ بڑے خوش نصیب ہیں۔ میں ان تمام احباب اس میلاد کمیٹی انجمن کے عہدے داران کو ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں، اور حقیقت یہ ہے کہ میں اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں کہ مجھ جیسے کم علم اور بے مداد شخص کو یہاں حاضری کا موقع نصیب ہو رہا ہے دوسری مرتبہ۔ واللہ بخدا یہ اتنی بڑی لسٹ ہے جہاں سادات کرام اور بڑے بڑے جید علماء کرام جہاں جلوہ گر ہیں، وہاں مجھ جیسا ایک بالکل نکمہ سا آدمی، یہ میرے اوپر اللہ کا کرم ہے۔ تو کوشش کروں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کے حوالے سے کچھ باتیں اچھی میری زبان سے اللہ کے فضل سے نکلیں، جو آپ کو ذوق بھی نصیب ہو اور ہم سب کے دلوں میں حضور علیہ السلام کی محبت میں اضافے کا باعث بنے۔ مجھے اپنی پستی پہ شرم ہے اور تیری رفعتوں کا خیال ہے، مگر اپنے دل کا میں کیا کروں، اسے پھر بھی شوق وصال ہے۔ تو ایک واقعہ علماء کرام نے لکھا، صاحب روح البیان نے، کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چیخے میں ڈالا جا رہا تھا تو جناب جبریل نے اجازت مانگی کہ اے اللہ اجازت دے میں تیرے خلیل کا انداز محبت دیکھوں۔ جب جبریل نیچے اترے تو دیکھا بہت بڑا ایک آگ کا چیخا جل رہا ہے اور زمین پر ایک رینگتا ہوا کیڑا اس آگ کے چیخے کے قریب جاتا ہے، آگ کے شعلے اسے دور پھینکتے ہیں، وہ پھر بار بار قریب جاتا ہے اور قریب جا کے آگ کے چیخے کو پھونکے مارتا ہے۔ جناب جبریل نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں پھونکے مار کے آگ تیز کر رہا ہوں۔ کہا تیری پھونکوں سے آگ تیز ہو جائے گی؟ کہا اس سے مطلب نہیں، بس اپنا کام میں کر رہا ہوں۔ جناب جبریل بھی بڑے پریشان ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا پریشان نہ ہو، زمین دیکھی ہے ذرا فضا میں بھی دیکھ۔ فضا میں دیکھا تو ایک چھوٹی سی چڑیا دور دراز کسی حوض سے چونچ میں پانی کا ایک قطرہ لاتی اور اتنے بڑے آگ کے چیخے پہ قطرہ پانی کا ڈالتی، پر جھلس جاتے، وہ پھر جاتی ایک قطرہ لاتی اور پھر وہ آگ پہ ڈالتی۔ جناب جبریل نے پوچھا کیا کر رہی ہو تو؟ اس چڑیا نے کہا کہ آگ بجھا رہی ہے۔ کہا تیرے قطرے سے آگ بجھ جائے گی؟ کہا آگ بجھے نہ بجھے خلیل کے نوکروں میں نام تو آ جائے گا۔ بس یہی مقصد ہے، جہاں بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے سادات کرام قبلہ کاظمی حضور تشریف لائیں گے، جب اس لسٹ میں نام لکھے جائیں گے تو کفش برداروں میں ہمارا نام آ گیا تو ہماری بھی بخشش ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ فیضان حضور غزالی زمان، فیضان کرم حضور غزالی زمان۔ مگر نہ دیکھیں، میں تو ایک طالب علم ہوں، بڑے بڑے علماء کرام جہاں تشریف فرما ہے، تو چند باتیں بغیر کسی بنے چنے موضوع کے میں عرض کروں گا۔ جو آیت میں نے پڑھی ہے خطبے میں ان کا ترجمہ سماعت فرما لیں۔ اللہ فرماتا ہے والشمس وضحاها، مجھ رب کو قسم ہے سورج کی اور سورج کے چمکنے کی، اور فرمایا والقمر اذا تلاها، مجھ رب کو قسم ہے چاند کی، قسم ہے چاند کی جب چاند سورج کی تلاوت کرتا ہے۔ فرمایا سورج کی قسم، سورج کے چمکنے کی قسم، اور چاند کی قسم، اور چاند کے سورج کو تکنے کی قسم۔ آپ سبحان اللہ کہیں تاکہ مجھے پتہ چلا کہ آپ بات سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کی قسم الگ فرمائی، اس کے چمکنے کی قسم الگ فرمائی، بغیر کسی تمہید کے۔ یہاں آسمان کا سورج مراد نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں والشمس وضحاها، مجھ رب کو قسم ہے سورج کی اور اس کے چمکنے کی۔ فرمایا نہیں نہیں، آسمان کی چھاتی پر چمکنے والے سورج کی نہیں، مجھے قسم ہے چہرہ مصطفیٰ کی وضحاها، اور مجھے قسم ہے ماہی ہار
تیرے سجنے سنورنے کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت۔ فرمایا مجھے قسم ہے تیرے چہرے کی اور قسم ہے تیرے سجنے سنورنے کی۔ اور اصل ہوا یوں کہ میرے آقا زلفوں پہ کنگھی کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، قطرے کو سمندر کرتے ہیں، ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کائنات میں خم آ جاتا ہے جب زلف سنوارا کرتے ہیں۔ اہل ذوق حضرات ہیں، سمجھی بات کی نہیں ہے؟ حضور کنگھی کر رہے ہیں اور میرے آقا کی زلفیں تھی لمبی لمبی، بڑے بڑے بال تھے حضور کے اور سیاہ زلفیں تھی حضور کی۔ حضور نے سیاہ زلفیں چہرے پہ ڈالی۔ صاحب ذرے آپ بھی کنگھی کرتے ہوں گے یا کسی کو کنگھی کرتا دیکھتے ہوں گے، اگر زلفیں بڑی بڑی ہوں تو چہرے پہ ڈال کے پھر ان کو سیدھا کیا جاتا ہے، سنوارا جاتا ہے۔ میرے پاک نبی علیہ السلام نے ایسے زلفیں گرائی، جب زلفیں گری ابھی چہرے سے زلفیں ہٹی نہیں تھی کہ حسنین کے بابا حضرت علی آ گئے۔ حضرت مولا کائنات آئے۔ جب حضرت علی آئے تو حضور نے ایک ہاتھ سے ادھر سے زلفیں تھامی، دوسرے ہاتھ سے ادھر سے زلفیں تھامی اور یوں جھٹک کے زلفوں کو سیاہ زلفوں سے حسین چہرے کو ظاہر فرمایا۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جس وقت حضرت علی پاک نے یہ منظر دیکھا تو شیر خدا کے ماتھے پہ پسینہ آیا، جسم پہ کپ کپی تاری ہوئی اور لرزتے ہوئے کہا یا رسول اللہ میں تو حیران ہو گیا ہوں، علی کیا ہوا ہے؟ عرض کیا حضور حد ہو گئی ہے، آپ اتنے سونے۔ جس کو سمجھے وہ سبحان اللہ کہے گا، اور اچھا بندہ حضور کے حسن کو سبحان اللہ کہے گا۔ حد ہو گئی ہے آقا، آپ اتنے سونے ہیں، اتنے ہنسی ہیں آپ۔ اونچی آواز سے کہے سبحان اللہ۔ حضرت علی کے تعجب کو دیکھا تو اللہ نے فرمایا جبریل جلدی کر اس منظر کو قرآن میں کشید کے بیان کر۔ اس منظر کو کشید الفاظ قرآن میں جبریل آئے اور عرض کیا والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا۔ اے محبوب، اللہ فرماتا ہے مجھ رب کو تیرے چہرے کی قسم، تیرے چہرے کے سجنے کی قسم، اور حضرت علی کی آنکھ کی قسم جو تیرے چہرے کو تک کے خوش ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ جی آواز سے کہے۔ حضرات گرامی قدر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک نبی کا حسن، اور میں نے حضور کے حسن اور حضور کی محبت کی چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، اسی توجہ سے سنیں۔ میرے پاک نبی علیہ السلام کا حسن ظاہر، میرے آقا کا حسن ظاہر ایسا حسن تھا، ایسا حسن تھا، میرے اس جملے کو ضائع نہ کرنا، توجہ ساری ادھر رکھیں، ایسا حسن تھا کہ مکے کے کافر دیکھتے مصطفیٰ کو تھے اور مانتے خدا کو تھے۔ اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ میں یہ پھر دہراتا ہوں کہ مکے کے کافر دیکھتے مصطفیٰ کو تھے اور مانتے خدا کو تھے۔ ارے وہ کیسا چہرہ تھا جسے دیکھ کر لوگوں نے خدا کی وحدانیت کی دلیل ہی نہیں مانگی۔ اس چہرے کو تک کے لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ خدا کے ہونے کی دلیل دو، بلکہ کہہ گئے کہ جس خالق کی تخلیق ایسی ہے اس تخلیق کا خالق کیسا ہوگا۔ اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ اور کیا کہنے اس پاک چہرے کے جس کو سجدہ دیکھ کے رب قسم فرمائے۔ اور مجھے ایک شعر یاد آیا فارسی زبان کا، حضرت خواجہ غلام فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کے دیوان میں، پتہ نہیں کس کا شعر ہے مجھے یہ نہیں پتا۔ آپ نے کہا تو بدی جمال و خوبی بردور گر خرامی آرینی بگو یدان کس کہ بگفت لن ترانی۔ کہا اے محبوب اگر کوہ طور پر زلفوں میں
قسم ہے تیرے جمال کی، اگر کبھی بن بن کے تو کوہ طور پہ آئے تو خدا جس نے موسیٰ کو کہا تھا کہ نہیں دیکھ سکتا، وہی خدا کہے گا اے محمد رخ سے نقاب ہٹا کے آ، تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں، کہ دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے، حضرت مولا روم نے یہ بات لکھی ہے، میں جلدی جلدی آپ کو سنانے کی کوشش کرتا ہوں کہ وقت یہاں زیادہ نہ لگ جائے۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا کوہ طور پہ آؤ، جب کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 ساتھیوں سمیت گئے، اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی نہیں، ذات کی نہیں، میں کچھ عرض کر رہا ہوں، ذات کی نہیں، اللہ نے صفات کی تجلی پہاڑ پہ ڈالی اور کہا کلیم ذرا دیکھو۔ موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ دیکھا، بھی ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے اللہ نے فرمایا پردہ کر کے چل، اب تو نے تجلی والا پہاڑ دیکھا ہے، جو تجھے دیکھے گا اندھا ہو جائے گا۔ عرض کیا مالک پردہ کس چیز کا کروں؟ اگر پردہ کروں گا تو کپڑا بھی تو جل جائے گا۔ فرمایا جب کوہ طور پہ آئے تھے ایک کملی تم نے اوڑھ رکھی تھی، اس کملی پر بھی تجلی پڑی ہے، اس کا پردہ کرو گے تو نہیں جلے گی۔ موسیٰ علیہ السلام پردہ کر کے رہتے تھے، کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، کوئی تک نہیں سکتا تھا، جو دیکھتا تھا اندھا ہو جاتا تھا۔ آپ کی گھر والی نبی کی بیٹی ہے، حضرت شعیب کی بیٹی ہے، نام صفورہ ہے، حضرت بی بی صفورہ پاک آ گئی، کہا اچھے گئے ہو محبوب کو ملنے، پردے میں رہتے ہو، ہم دیکھنے سے بھی گئے۔ صفورہ اتنی جذباتی نہ ہو، اب میں وہ نہیں رہا۔ اونچی بولو سبحان اللہ۔ اور کوئی فریدی عاشق چل پہ، حضرت موسیٰ نے کہا صفورہ نہ دیکھ، میں وہ نہیں رہا، اب کسی کی نظر پڑی ہے مجھ پر۔ ہائے ہائے ہائے، میں کہا نہیں دیکھوں گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس طرح کر، ایک آنکھ پہ ہاتھ رکھ، ایک آنکھ سے دیکھ۔ مولا روم مثنوی حوالہ بھی نوٹ کریں، کہا ایک آنکھ اندھی ہوگی چلو دوسری بن جائے گی۔ بی بی صفورہ نے ایک آنکھ پہ ہاتھ رکھا، ایک آنکھ سے دیکھا، ایک آنکھ جلی تو دوسری سے ہاتھ ہٹا دیا، دونوں جل گئی، آنکھیں اندھی ہو گئی۔ چند دن بعد ایک سہیلی ہے کہا صفورہ دونوں آنکھیں جلا بیٹھی ہو، کبھی کبھی تجھے دکھ تو ہوتا ہوگا، آنکھیں جل گئی ہے، تیری نرگسی آنکھیں تھیں، بڑی حسین آنکھیں تھی تیری، جلا بیٹھی ہو، دکھ تو ہوتا ہوگا۔ حضرت بی بی صفورہ نے کہا بی بی تانے نہ دے، دکھ ہوتا ہے پر اس بات پہ نہیں کہ آنکھیں جلی کیوں ہیں، دکھ یہ ہے کہ آنکھیں صرف دو تھیں۔ سارے سبحان اللہ کہیں گے سارے۔ دکھ یہ ہے کہ آنکھیں دو تھیں، کا مطلب کیا؟ کا تصویر موسیٰ میں جو کچھ میں نے دیکھا ہے، اگر لاکھ آنکھ ہوتی تو ساری قربان کر دیتی۔ اونچی آواز سے سبحان اللہ کہ میں اگلا جملہ کہوں۔ میں آپ عاشقوں کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے حسن مصطفیٰ کے لیے جملہ کہنے لگا ہوں، توجہ سے سنیے۔ تجلی پہاڑ پہ پڑی، ذات کی نہیں صفات کی، پہاڑ پہ پڑی، موسیٰ کی آنکھ پہ نہیں پڑی علیہ السلام۔ پہاڑ کو دیکھا تو پہاڑ تکنے کے بعد حسن موسیٰ کا یہ عالم ہے جس نے 18,000 سال کا عرصہ بغیر پردے کے عین ذات کو دیکھا ہے، اس محمد کے حسن کا عالم کیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ ادھر سنے میری بات کو۔ کسی کے ذہن میں اعتراض آ سکتا ہے، اعتراض آ سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام انہوں نے صفت کی تجلی پہاڑ پر دیکھی، ان کو دیکھ کوئی نہیں سکتا تھا، نبی ذات کو دیکھ کر آئے، انہیں تو صحابہ جبھیاں ڈالتے تھے۔ سبحان اللہ، اونچی آواز سے کہنا پھر میں حضرت صاحب
یہ بات، یہ مثال میں دے رہا ہوں، اگر کسی کو اچھی نہ لگے تو میری بات میرے تک سوچتے سوچتے یہ بات میرے ذہن میں، یہ جب سے یہ سولر آئے ہیں یہ بات مجھے سمجھ آئی ہے. یا سولر آپ نے دیکھا ہوا ہے، سولر کی پلیٹ، اس نے یہ مسئلہ واضح کیا ہے کہ موسیٰ کو دیکھ کر اندھے کیوں ہوتے تھے اور میرے نبی کو جھپیاں ڈال کر بھی کچھ نہیں ہوتا تھا. میں نے کہا آئیے دوپہر کا وقت ہو، سورج عین شباب پہ ہو، نیچے شیشہ بھی رکھیں، نیچے سولر بھی رکھیں. جب شیشہ رکھیں گے سورج کی روشنی منعکس ہوگی، شیشے کو بھی نہیں دیکھا جائے گا. جب سولر کو رکھیں گے تو سورج کی تپش کو جذب کرے گا، جذب کر کے آگے منتقل کرے گا. حسن موسیٰ کی مثال شیشے جیسی ہے، حسن محمدی کی مثال سولر جیسی ہے، جو جلوہ ذات کو جذب کر کے پھر بانٹتے رہے. کسی کو دیکھا تو صدیق بنا دیا، کسی کو دیکھا تو علی بنا دیا. پھر میرے پاک نبی نے جو حسن بانٹا اس کے دو طریقے ہیں. اگلے پچھلے سارے سبحان اللہ کہتے ہیں. حسن بانٹنے کے کتنے طریقے ہیں بھائی؟ ویسے اگر آپ اس کو یوں کہیں کہ محبت میں محبوب کی عطا کے دو طریقے ہیں. کتنے طریقے ہیں؟ بس میں نے یہ دو طریقے آپ کو بتانے اور بات ختم کر دینی. تو جو رکھیں سارے سبحان لگے اللہ. دو طریقے ہیں. کتنے طریقے ہیں بھائی؟ جب محبوب کے ساتھ محبت کی جائے، عطائے محبت کے دو انداز ہیں. عطائے محبت کے، محبت میں عطا کے اور عاشق کو رنگنے کے محبوبوں کے دو طریقے ہوتے ہیں. بھائی کتنے طریقے ہوتے ہیں بھائی؟ اونچی آواز سے بتائیں کتنے طریقے ہوتے ہیں. ادھر میری طرف توجہ رکھیں. کون کون سے طریقے ہیں توجہ سے سنیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی محبت کرنے والا پتہ چلے کہ یہ محبت کرتا ہے اس کو قرب دیتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ کے قریب بلا لیتے ہیں، اسے بیڑے میں جگہ دیتے ہیں، اسے پہلو میں بٹھاتے ہیں، اسے درشن دیتے ہیں. اونچی آواز سے کہیے نا سبحان اللہ. اسے لذت قرب میں نقطۂ کمال دیا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے میں 3 دن تیرا ہوں، تو دیکھ کے رجے گا تو میں ہٹوں گا. سبحان اللہ کہنا یار. اونچی آواز. میری اس تمہید کو سمجھیں گے تو بات آگے کرنا آسان ہوگا. محبوب جب محبت میں نوازتا ہے تو دو طریقے ہوتے ہیں. کبھی قرب دے کے نوازتا ہے اور کہتا ہے آ تجھے غار میں لے چلوں. یہ دشمنوں کا بہانہ ہے، یہ تو کمینے بھونکتے ہی رہیں گے. آ بیٹھ جاتے ہیں، تو دیکھتے رہنا جب تک تیری آنکھیں سیر نہیں ہوں گی ہم مدینے کی جانب نہیں چلیں گے. جو میرے اشارے سمجھائے وہی کہے سبحان اللہ. بھائی ایک یہ طریقہ ہے اور دوسرا یہ طریقہ ہے کہتے ہیں تو بیٹھ کرن کے جنگل میں. جو میرے اشارہ سمجھائے وہ سبحان اللہ کہے. محبت میں نوازنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے محبوب کہتا ہے تو بیٹھ کرن کے جنگل میں، تو تڑپ تڑپ کے رو، تیری آنکھ میں کاسائے دیدار کی بھیک نہیں آئے گی. حضرات گرامی قدر اگر غور سار شور کے اندر قرب دے یہ بھی عطائے محبوب ہے، کرن کے جنگل میں تڑپنے دے یہ بھی عطائے محبوب ہے. بات سمجھ آ رہی؟ ایسے ہے کہ نہیں؟ سمجھے کسی کو قرب دے کے نوازتے ہیں. احد کا میدان ہے. زیاد بن شکن انصاری صحابی ہیں، زخموں سے چور چور ہیں. میرے آقا کہتے ہیں علی جا میرے زیاد کی لاش کو ڈھونڈ کے لا. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ جناب زیاد بن شکن کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. زخموں سے چور چور ہیں، 12 نیزے آر پار ہیں، 70 زخم سامنے ہیں اور نبض چل رہی ہے، سانسیں ختم نہیں ہوئی، زندگی کی رمق باقی ہے. مولا علی پوچھتے ہیں زیاد کیا حال ہے؟ عرض کیا علی بڑے بڑوں
آپ نے پوچھا تو سارے ہی کافور ہو گئے. زیاد تیرے مقدر میں جنت ہے، آقا ملے گی پڑھنی چاہیے. زیاد کیا چاہتے ہو؟ عرض کیا حضور ایک تمنا ہے، بڑے عرصے سے وہ تمنا انگڑائیاں لے رہی ہے، احسان کیجئے آج زیاد پر احسان کر کے وہ تمنا پوری کر دیجئے. حضور فرماتے ہیں زیاد کیا آرزو ہے؟ عرض کیا حضور پائے اقدس سے نالین اتارو اور نالین اتار کر اپنے پاؤں کے تلوے ننگے کر کے میرے ہونٹوں پہ لگاؤ، میں قدموں کی بیل اپنی جان دینا چاہتا ہوں. سبحان اللہ کیا بات. اونچی آواز سے سبحان اللہ کہیے بھائی، اونچی آواز سے. یا رسول اللہ نالین اتاریے، اپنے حسین قدموں کو اٹھائیے اور میرے لبوں پر رکھیے. میں چاہتا ہوں میں قدموں کے حسن پہ جان کی بیل دوں. میرے نبی نے نالین اتارے اور پائے اقدس کے تلوے ننگے کیے اور حضرت زیاد بن شکن کے ہونٹوں پہ تلوے لگائے اور چشمے فلک نے تاریخ انسانیت کا یہ انوکھا منظر دیکھا. ادھر لب قدم چوم رہے تھے، ادھر جان جان آفری کے سبرد ہو رہی تھی. ان کی آواز سے کہیں سبحان اللہ. کسی کو قرب دے کے نوازتے ہیں. ادھر میری بات سنیے، ایک اور حدیث سنیے، اسی کے ساتھ ایک اور حدیث. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ان کی آواز سے توجہ، مدینے کا ماحول ہے. اللہ اکبر. اور دیکھیں ادھر دیکھیں، میں آپ کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، خاص طور پر میرے نوجوان ادھر دیکھیے ذرا. سبحان اللہ. یہ میں ہاتھ جوڑ کے بیٹھا ہوں، میری ساری تقریر بھلا دینا، میری یہ بات نہ بھلانا. ادھر دیکھو میرے نوجوانوں، رحیم یار خان کے غیرت مند سنیو، فرید کی دھرتی پہ رہنے والوں، 14ویں صدی میں عقیدہ کسی فیس بک کے انجینئر سے نہ سیکھو. عقیدہ سیکھنا ہے تو فرید سے سیکھو. عقیدہ فیس بک سے نہ سیکھو، عقیدہ مدینے کی گلیوں سے سیکھو. عقیدہ یہودیوں کے بنائے ہوئے سوشل میڈیا سے نہ سیکھو. عقیدہ نگاہ محمد سے تراشے ہوئے صحابہ سے سیکھو. سمجھے بات کہ نہیں؟ سبحان اللہ. اور جی یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے فیس بک پہ سنا تھا، وقت ہوتا تھا جب لوگ کہتے تھے ایسے کرو، میں نے صحابہ کی زندگی پڑھی ہے. اونچی بولو سبحان اللہ. کیا تماشا لگا رکھا ہے تم لوگوں نے. آؤ مدینے کی گلی میں لے چلو. فجر کی نماز سے پہلے میرے نبی آئے، کہا بلال جا مدینے کی گلیوں میں اعلان کر، مجاہدین نے جہاد پہ جانا ہے، جس کے بیڑے میں 18-20 سال کا جوان ہے اسے لے کے مسجد نبی میں حاضر ہو جائے. حضرت بلال اعلان کر رہے ہیں، مدینے کے کسی گھر میں خاتون سو رہی ہے، 6 سال کا بچہ اس کے چھاتی سے چپکا ہوا ہے. اعلان سنتے ہی ماں نے دھاڑے مار کے رونا شروع کر دیا. بیٹا اٹھ کے ماں کی آنکھوں سے آنسو پوچھتے اماں کیوں رو رہی؟ کہا کوئی بات نہیں، چھوٹا بس کوئی بات نہیں. کہا امی بتاؤ گی نہیں تو ہٹوں گا نہیں. فرمایا بیٹا اس لیے رو رہی ہوں، آقا بلا رہے ہیں، بڑے بڑوں کو تیرے بابا ہی نہیں بڑا تو ہے، اس لیے پریشان ہوں. اگر میرے آنگن میں کوئی 18 سال کا لال ہوتا اسے لے جا کے قدمین محمد پہ قربان کرتی، مجھے کسی شہید کی ماں ہونے کا شرف ملتا. 6 سال کا صحابی کہتا ہے امی روتی کیوں ہو، لے چل نہ مجھے. اونچی آواز سے کہیے سبحان اللہ. مجھے لے چل ماں، مجھے لے چل، میں قربان ہوں گا. جب بچے نے ضد کی تو نہ چاہتے ہوئے ماں 6 سال کے بچے کو لے کے چل پڑی. مسجد نبی کے صحن میں ماں بیٹا کھڑے ہوئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کے آئے. حضور نے انتخاب فرمایا تم بھی جاؤ گے، تم بھی جاؤ گے، تم بھی جاؤ گے. انتخاب کر کے آقا نے منہ موڑا، قدم پیچھے چلنے ہی والے تھے کہ ماں بھی دھاڑے مار کے روئی، بیٹا بھی دھاڑے مار کے رویا. مسجد نبی میں چیخیں بلند ہوئی تو کہے ہوئے صحابہ واپس آ گئے. آقا بھی مڑے، پوچھا میری خادمہ تو کیوں رو رہی ہو؟ کیوں روتی ہو؟ کس چیز نے تجھے رلایا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ غریبوں کو. اس نے کہا میں بتاتی ہوں. حضور کی بات
ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہے، آقا میرے بیٹے کو لے جائیں، میں نے سنا ہے، میں نے دیکھا ہے، ماں کہتی ہے اس 6 سال کے بیٹے کی، جب میدان جنگ میں جاتے ہیں سپاہی کے ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے، دوسرے ہاتھ میں ڈھال ہوتی ہے، ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے، دوسرے ہاتھ میں ڈھال ہوتی ہے، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میرے بیٹے کو لے جائیں، جب میدان جنگ میں آپ جلوہ گر ہوں، آپ کے ایک ہاتھ میں تلوار ہوگی، دوسرے ہاتھ والی ڈھال کسی صحابی کو دے دینا اور ڈھال کے طور پر میرا بیٹا اٹھا لینا، آقا جو پتھر تیری طرف آئے آگے میرا بیٹا کرنا، خدا کی قسم حلال کا دودھ پیا ہے، ٹکڑے ہو جائے گا پر سی نہیں کرے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، اللہ اکبر۔ بات پتہ نہیں کس طرف چل پڑی، میرے پاک نبی کے، آپ کیونکہ روہی کے علاقے میں رہنے والے ہیں، آپ نے اونٹ بھی دیکھے ہوئے ہیں اور کجاوے بھی دیکھے ہوئے ہیں، اگر سب نے نہیں تو کچھ بزرگوں نے تو دیکھے ہوں گے، اس لیے شاید یہ حدیث بیان کرنا میرے لیے آسان ہو یہاں پر، کیونکہ لاہور کے لوگوں کو کیا پتا کجاوا کیا ہوتا ہے۔ میرے نبی کے غلام نام ہے اسلا، کیا نام ہے بھائی؟ الف سین لام عین، اسلا نام ہے، اور میرے آقا نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، کہیں جانا ہو تو کجاوا یہ کستے تھے، اونٹ پر کجاوا کستے تھے، ڈپٹی کتنی خوبصورت، آقا نے جانا ہے کجاوا انہوں نے باندھنا ہے۔ ایک دن میرے نبی کے ساتھ جا رہے ہیں، حضور علیہ السلام کجاوے پر تشریف فرما ہے، اور جب کجاوا ہلا تو حضور نے فرمایا اسلا آج کجاوا تائیں نہیں بدھا، اچھی آپ سبحان اللہ، ایک کنے مدھوائی رسن ڈھل جائیں، اچھی آپ سبحان اللہ۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچ فرمائے ہوئے آج میں نہیں بدھا، اچھی آپ سبحان اللہ، آج میں نہیں بدھا، کیوں نہیں بدھا؟ سونا بشری تقاضا جلے سویرے اٹھا میرے اتے غسل فرض ہا، آپ فرمائے ہوئے جلدی کر، پہلے تھاما ہا یا پہلے کجاوا بدھا ہا، کجاوا بدھا ہم تغلطی تھی دی ہے، اگر نم بدھا تا دیر تھی دی ہے، میں غسل اچ مصروف تھیاں، میں فلاں صحابی کو آکھے تو کجاوا بدھ، حضور فرمائے تے کیوں نہ بدھا؟ آقا بے غسل ہم نپاک ہاتھ تھوڑے کجاوے کو لاوا، اچھی آپ ذرا سبحان اللہ۔ مولانا کیڑی دلیل منگ سے، کس کس چیز پہ دلیل مانگو گے؟ آؤ میں جلنے والی دنیا کو چیلنج کر کے کہتا ہوں، بتا کس قرآن کی آیت میں اترا تھا کہ نبی کے کجاوے تو بن حسن کے ہاتھ نہیں لگانا؟ اونچی آواز سے کہو نا سبحان اللہ۔ کون سی وحی آئی تھی؟ کب جبریل آیا تھا؟ کب میرے نبی نے کہا تھا کہ بن غسل کے میرے کجاوے کو ہاتھ نہ لگانا؟ بلکہ صحابہ نے کہا آشکارا شد مدرس روئے دوست، عاشق عشق کے طریقے دلیلوں سے نہیں سیکھتے، ماہی کی زلفوں سے سیکھا کرتے۔ اونچی آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ حضرت عثمان غنی نے کہا جب سے میں نے یہ ہاتھ حضور سے ملایا ہے، سبحان اللہ کہیں گے بنجی آواز سے؟ حضرت عثمان غنی نے کہا جب سے میں نے یہ ہاتھ حضور سے ملایا ہے میں نے کبھی یہ ہاتھ شرمگاہ کو نہیں لگایا۔ حضرت عثمان غنی نے کہا میں کسی عام، سارے خاص ہیں، سارے صحابہ نور لا نور ہیں، میں نے کبھی یہ ہاتھ شرمگاہ کو نہیں لگایا۔ عثمان شریعت میں منع ہے، فرمایا تم شریعت کے قیدی ہو، ہم محبت کے قیدی ہیں۔ اونچی آواز سے کہیے عجیب بات، لکھا کہاں؟ یہ لکھا کہاں ہے؟ یہ جھنڈیاں کہاں لکھی؟ یہ مرچیں کہاں لکھی ہیں؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا پاگل نہ بن، امتی ہو کے نبی کے ذکر کی دلیلیں مانگتے۔ ادھر میری بات سنیں، یہ لائٹ جل رہی ہے، اگر آپ غور سے دیکھیں تو پتنگے بھی سڑ رہے ہوں گے، آتے ہیں ٹکرا کے جل کے مر جاتے ہیں۔ ایک مولوی صاحب راستے میں کھڑے ہو گئے، داڑھی کو تیل سے لگا کے،
پروانہ جا رہا ہو مرنے، اس کو پکڑ کے پوچھے ہیں جی پروانہ صاحب شمع پہ مرتے ہو، دلیل کیا ہے؟ کیوں مر رہے ہو؟ جان بچانی اچھی چیز ہے، مرو نا، پاگل نہ بن، شمع پہ مرنا تقاضائے فطرت ہے اور نبی نبی کرنا تقاضائے محبت ہے۔ شرم تو اسے آنی چاہیے جو امتی ہو کے نبی کے ذکر کی دلیل مانگ رہا، جو امتی ہو کے ادھر میری ایک بات سنے میں بڑی اعلیٰ بات کرنے لگا ہوں۔ ایک سیدھا سا سوال ہے، توجہ رکھے ذرا، سارے بندے قبل سے لے کر آخر تک علماء سمیت بزرگوں سمیت میں بالکل ایک سیدھی سادھی بات عرض کر رہا ہوں۔ سیدھا سادہ سوال ہے، دنیا کے کسی بھی اسلامی مکتب فکر کے کسی بھی ملا سے پوچھو کہ تو نبی کی آنے پہ خوش ہے کہ نہیں ہے؟ سیدھا سادہ سوال ہے۔ پڑھے لکھے دوست حضرت یہ خلیل صاحب ایڈوکیٹ ہیں ماشاءاللہ، دوسرے بھی پڑھے لکھے دوست ہیں، میں بالکل نیچے آ کے بڑی بات کر رہا ہوں طالب علم ہونے کی حیثیت سے۔ بھائی جان پوچھئے کسی پڑھے لکھے عالم سے، چاہے کسی فرقے کا ہو، بتا تو نبی مصطفیٰ کی آمد پر خوش ہے کہ نہ خوش ہے؟ اور کسی کی جرت ہے تو حوصلہ کر کے کہہ کے دکھائے کہ میں خوش نہیں ہوں۔ کہنا کہ میں خوش نہیں ہوں، کہہ کے دکھاؤ میں خوش نہیں ہوں۔ اور اگر وہ کہے خوش ہوں تو کہو بھائی اظہار بھی کر، ہم اظہار کرتے ہیں۔ اونچی آواز سے کہیے سبحان اللہ، گج بج کے کہیے سبحان اللہ۔ تو بھائی اظہار کرتے ہیں، خوش ہیں تو اظہار بھی کرتے ہیں۔ ہم نبی کی آمد پہ خوش ہیں، ہم اظہار بھی کرتے ہیں، اور اس لیے کہ الحمدللہ ہم نے جخ نہیں ماری، پسلیوں کے نیچے دل سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد۔ میں نے عرض کیا کہ محبت میں محبوب کی عطائیں دو طرح کی ہوتی ہیں، وہ مضمون کبھی پھر آپ کو عرض کریں گے۔ آج جدھر بات جا رہی ہے ادھر جانے دیجیے، سمجھے بات کی نہیں، ادھر توجہ کیجیے۔ خدا کی قسم سطحی انداز میں میرے نبی کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک مولوی صاحب اعلیٰ حضرت کے پاس آئے اور کہا کہ حضور یتیم تھے۔ آپ نے فرمایا کافر ہو گیا ہے تو، اس انداز سے کہہ رہا ہے کہ حضور یتیم تھے، حضور یتیم تھے۔ اس نے کہا کیا کہوں؟ فرمایا یتیم نہ کہے تو کہے وہ یتیموں کے والی تھے، وہ محبوب خدا تھے، وہ سرور انبیاء تھے، وہ صفے انبیاء کے شاہ تھے، وہ حشر کے دولہ ہیں، وہ آسیوں کے شفیع ہیں، وہ بے بسوں کے کس ہیں، وہ بے بسوں کے بس ہیں، وہ سید المرسلین ہیں، وہ سید النبیین ہیں، وہ سید الاولین ہیں، وہ سید الآخرین ہیں، وہ سید الاکرمین ہیں، وہ سید الاورائین ہیں، وہ سید الازہدین ہیں، وہ سید الصابرین ہیں، وہ سید الشاکرین ہیں، وہ سید المنعمین ہیں۔ ارے خدا کے باپ، خدا کی ساری خدائی کے لاڑے کو ہم محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ آؤ تمہیں گولڈے کے تاجدار کی مرشد کی چوکھٹ پہ لے چلو۔ ایک باری دے سارے آنکھوں سبحان اللہ رحیم یا رحمان والے خوش بیٹھے ہو کہ ناراض بیٹھے ہو؟ سارے خوش بیٹھے ہو کہ سبحان اللہ اونچی آنکھوں۔ مجھے یقین ہو کہ اگلے سال بھی مجھے بلائیں گے، اس طرح کے سبحان اللہ گئے آپ۔ چلو ادھا یقین، اونچی آواز سے کہے سبحان اللہ۔ محبتوں کے سودے ہیں بھائی، بالکل میں تو طالب علم ہوں، اللہ کی قسم میں جھوٹ نہیں بولتا۔ اس سٹیج پہ میں تقریر کرنے نہیں آتا، میں سارے راستے روتا آیا ہوں یہ سوچ کر کہ اس کمینے کا نام کس سب میں آ رہا ہے۔ آپ صرف دعا کریں اللہ قبول فرمائے۔ میں نے کہا تمہیں تاجدار گولڈا کی مرشد کی چوکھٹ پہ لے چلوں، جنہیں زمانہ پیر سیال کہتا ہے۔ آپ ایک بار کہیں گے پیر سیال، پیر سیال، لجپال، لجپال، پیر سیال، پیر سیال۔
लाजपाल 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 लाजपाल। और मैंने वहां से होके गोल्डे जाना है, गोल्डे से फिर बरेली जाना है, और बरेली से होके कोट मिठम भी हाजिरी देनी है। मैंने इन बुजुर्गों के अकीदे बताने हैं आपको। किसी का अकीदा 100 साल पुराना, किसी का अकीदा 5 साल पुराना। आज तुझे बताऊं जो वलियों का अकीदा है। हजरत ताजदार दौला के एक मुरीद जा रहा था उम्रा करने। आपने पूछा भाई किधर जा रहे हो? जी उम्रा करने। मदीने जाओगे? कहा जाऊंगा। कहा ये कपड़ा ले जाना, सफेद कपड़ा दिया। कहा हुजूर इसे काबे से लगा के लाऊं? फरमाया नहीं। आबे ज़मज़म से धो के लाऊं? फरमाया नहीं। हुजूर के रोजे की जाली से लगा के लाऊं? फरमाया नहीं। मस्जिद के पिलरों से लगा के लाऊं? और फरमाया बड़ियां गल्लां करने साड़ी औकात दे मुताबिक गल्लां। हुजूर तुसी दसो फिर। फरमाया ले जी कपड़ा, मदीने के किसी बाजार में चला जाना जहां महबूब की गली के कुत्ते फिरते हो, और ये कपड़ा बिछा देना। जब वो तुझे यार के किसी हसी कुत्ते का कदम लग जाए तो फिर धोए वापस ले आए। मुरीद किया जाके वापस आया। मैं किसी दरखास्ती कमीने की बात नहीं कर रहा, मैं गोल्डे के ताजदार के मुर्शिद की बात कर रहा। मैं उस कबीले के लोगों की बात नहीं कर रहा जो दुबई के अस्पताल में मरते हैं और उनकी शक्ल सुअर की बन जाती है और उनकी मैयत के ताबूत पे लिखा हुआ आता है तिब्बी वजूहात की बिना पर चेहरा नहीं दिखाया जाएगा। मैं उस कबीले की बात नहीं कर रहा, मैं उस कबीले की बात कर रहा हूं जिसका चेहरा चौक में रख के कहा जाता है यतीम थोड़ी हमारी तारीख बताती है हम क्या है। नौकर जाके वापस आया, आके कपड़ा पेश किया। आपने पूछा काम हो गया है? उसने कहा हुजूर हो गया है। आपने गले में कपड़ा डाला और मुरीद से कहा तू बताएगा नहीं कि माही की गली के कुत्ते ने इस सियाल के कपड़े पे कैसे कदम लगाया? उसने अर्ज किया हुजूर पहले तो मिला कोई नहीं, फिर मिले तो मैंने कपड़ा बिछाया, जो भी आता वो देख के पीछे चला जाए। कोई कदम रखता ही नहीं था, कोई आगे बढ़ता ही नहीं था। उनको पता था मोहम्मद के नौकर का कपड़ा। आपने फरमाया फिर क्या हुआ? तब बड़ी देर बाद एक आके जाने लगा तो मैंने ऊंची आवाज से कहा ओ मदीने के कुत्ते मेरे मुर्शिद के कपड़े पे पांव ही लगा दे। हुजूर वो आगे बढ़ा और उसने आगे बढ़ के एक कदम लगाया और चला गया। मैंने कपड़ा लपेट लिया। जब ये कहा तो चिश्ती पीर बख्श में आ गए और तड़प के कहा वाह मदीने की गली के कुत्ते तूने कितना एहसान किया है, मेरे कपड़े पे तूने कदम लगा दिया। अर्ज किया हुजूर इतना वाजिब फरमा रहे ये कपड़ा करना क्या है? फरमाया वसीयतनामा लिखो, जब मर जाऊं तो इसी कपड़े का कफन दे के कब्र में ले जाना। ऊंची आवाज से कहें भाई सुभान अल्लाह। भाई बात वाकया ना समझे, मैं आपके अकीदों की सरहद पे पहरे दे रहा। हम इस मिजाज के लोग थे, हम मोहम्मद साहिब कहने वालों के लोग नहीं। मुझे एक बंदा कहने लगा मैं इसका फॉलोअर हूं, मैं नाम नहीं लेता, मैं बिल्कुल बेहिजाब होकर बात नहीं करूंगा, ये मेरा कायद है, मैं इसका फॉलोअर, ये मेरा आइडियल है। इसके 5000 बयानात जो है वो सोशल मीडिया पर यूट्यूब पर पढ़े 5000 बयानात। मैंने कहा कोई एक बयान ऐसा है जिसका उन्वान अदब मुस्तफा हो? नहीं हजरत इस मौजू पे गुफ्तगू नहीं करते। मैंने कहा सुना वो गुफ्तगू करते हुए मौलवी शक्ल का इंसान कहता है मोहम्मद ने कहा, नबी बोला, पैगंबर बोला। मैंने कहा बंद कर ये बकवास, जिसे नबी का नाम लेने का तरीका ना आए हम उसे आलिम नहीं समझते। मेरी फिक्र समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे?
سمجھی بات کہ نہیں گئی؟ جب میں گولڈے کے تاجدار کی خدمت میں حاضر ہوا، حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا وہ تو میرے مرشد تھا، میں تو ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہا ہوں کہ ہوا میں سگ مدینے دی گلی دا، ہمی نہ ہوا میں سگ، ہوا میں سگ مدینے دی گلی دا، کہ ایہو رتبہ ہے ہر کامل ولی دا۔ تاجدار بریلی، یہ گولنے میں تو یہ ہو رہا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ اب عجیب لوگ سمجھے میں اعلیٰ حضرت کا اور شعر پڑھنے لگا ہوں۔ اعلیٰ حضرت پہ فرماتے ہیں الہی سن لے رضا یہ جیتے جیت کے مولا نے، الہی سن لے رضا یہ جیتے جیت کے مولا نے، سگان کوچہ میں نام میرا بحال کیا۔ اونچی بول چڑھو بھائی سبحان اللہ۔ بھائی ہم تو ان کے ماننے والے ہیں بھائی، بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اور میں جب کوٹ مٹھن میں حاضر ہوا، روہی ریگستان کا عاشق ساتھ جھکا کے کھڑا ہے، وہ تو یوں کہتے ہیں تھوڑے دھکڑے دھوڑے کھاندڑی ہاں، تیرے نام تو مفت بھی کاندڑی ہاں، تیرے باندیاں دی میں باندڑی ہاں، تے ہمی دردیاں کتیاں نال ادب۔ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ ہمی دردیاں کتیاں نال ادب۔ اچھا کوئی بندہ کہہ سکتا ہے جناب کہ صرف پاکستان کے عاشق ہیں، ان کو شوق چڑھا ہوا ایسا کرنے کا؟ میں نے کہا نہیں نہیں، آخر میں تجھے امام جامی کی چوکھٹ پہ کھڑا کر کے بات ختم کر دیتا ہوں، جن کے بارے میں مولوی زکریا سہارنپوری تبلیغی جماعت کے عالم نے فضائل درود شریف کی آخری صفحات میں لکھا ہے، نعت لکھی مدینے میں جا رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں جناب نعت لکھی ہے تو سناتے نہیں ہو؟ فرمایا یہ خاص نعت ہے، حضور کو سنانے جا رہا ہوں۔ امام جامی نے کہا یہ نعت میں آقا کریم کو سنانے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا شرع جامی پڑھنے والے اور شرع جامی پڑھنے والے، جو جامی روزے پر نعت سنانے جا رہا تھا اس نے نبی کو زندہ مانا کہ مردہ مانا ہے؟ الکلمۃ لفظ حکایت لفظی، کوئی مانوی گل سنا سانو، شرع جامیہ دین دیا ذوق نہیں، کوئی پیار دا جام پلا سانو، تربا یدرب و چھٹ ملا، کوئی عشق دا سبق سنا سانو، فتح محمدہ چھڑ در سارے، کوئی پیار دی بات سنا سانو۔ نعت لکھی جا رہے ہیں، میرے پاک نبی علیہ السلام نے گورنر مدینہ کو کیسے نہ آنے دے، کہا تو نہیں جا سکتا۔ این عبد الرحمن الجامی، کون ہے؟ جی میں ہوں۔ کہا کون ہے؟ وہ دیکھ پھٹے ہوئے کپڑے، وہ زخمی بدن، ہونٹوں پہ ہنسی، پاؤں پہ چھالے ہوں گے، بس وہی لوگ تیرے چاہنے والے ہوں گے۔ کہا تو نہیں جا سکتا۔ پھر بھیڑوں کے ریوڑ میں پھر کسی طریقے سے گورنر مدینہ اٹھا، میں نے اٹھا کے جیل میں ڈال دیا۔ حضور پھر خواب میں آئے، کہا گورنر میرے یار کو جیل میں نہ ڈال۔ عرض کیا حضور یار کہتے ہو، در پہ آنے نہیں دیتے؟ فرمایا یار ہے، در کے آنے کی وجہ اور ہے، عشق کی منزل جس پر جامی آ رہا ہے، جب جی آ کے قبر انور پر کہے گا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تقاضا عشق یہ ہوگا کہ قبر سے باہر آ کے اس کے سلام کا جواب دیا جائے۔ میں کہتا ہوں اس کے عشق کی آگ ٹھنڈی ہو جائے، یہ اس وقت آئے جب کچھ آگ عشق کی آگ کا معاملہ ماند پڑ چکا ہو، اس کا عشق بھی رہ جائے، شریعت کی لج بھی رہ جائے۔ وہ جامی کیا کہتا ہے؟ یا رسول اللہ سارے لاجواب ہیں۔ ان اردو والوں نے، ان سریکی والوں نے بھی کہا، جامی کہتا ہے فارسی میں میرا ہدیہ بھی قبول کیجئے کہ سگترا کاش جامی نام بودے، سگترا کاش جامی نام بودے، کہ آیت بر زبانت گاہے گاہے۔ جامی کہتا ہے حضور بس مہربانی کرے، اپنی گلی میں پھرنے والے کسی کتے کا نام جامی رکھے، آپ کتے کو جامی کہہ کے پکاریں گے میں خوش ہو جاؤں گا، میرا نام آیا ہے ماہی کی زبان پر۔ حضرات گرامی قدر، اگر اس داستان الفت کو آگے لے کر چلوں تو زندگیاں ختم ہو جائیں گی اور قلم ٹوٹ جائیں گے، اور میرے پاک نبی کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے یوں مؤدبان کے نام ختم نہیں ہوں گے۔
میں صرف یہ فکر اور یہ سوچ آج ڈیولپ کرنا چاہتا ہوں اس پرفتن دور میں جہاں بات بات پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو نیچا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آؤ میرے سنی بھائیوں، میرے نوجوانوں، آج ضرورت ہے اس عمل کی، اس میلاد کانفرنس سے یہ فکر لے کر چلو، ہم پیر سیال کے نظریات کو ماننے والے ہیں، ہم پیر فرید کے نظریات کو ماننے والے ہیں، ہم احمد رضا کے نوکر ہیں، اور ہم امام جامی کے نوکر ہیں، اور ہم نبی کو اس طرح نہیں مانیں گے جس طرح 14ویں صدی کا ملا مانتا ہے، ہم اس طرح مانیں گے جس طرح محمد عربی کے صحابہ نے مانا۔ اونچی آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ میں تو بالکل کہتا ہوں، میں بالکل یہ بات کہتا ہوں کہ پچھلے 200 سال میں لکھنے والی ساری کتابوں کو ایک طرف رکھو، آؤ اپنے عقیدے کی اصلاح ہم بارگاہ صحابہ سے کرواتے ہیں، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ میرے آقا کا بلال حضور کی بارگاہ میں کہتا کیا ہے، میرے آقا کا اویس حضور کی بارگاہ میں کہتا کیا ہے، حضرت صدیق اکبر پاک کا عقیدہ کیا ہے، جناب فاروق اعظم پاک کا عقیدہ کیا ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ سے کسی نے پوچھا آپ کو کچھ اچھا لگتا ہے؟ کہتے ہیں 3 چیزیں اچھی لگتی ہیں۔ پوچھا جی وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ کہا پہلی چیز یہ ہے کہ میرا مال حضور پہ قربان ہو جائے۔ کہا دوسری چیز کون سی ہے؟ کہا دوسری چیز یہ ہے کہ میری اولاد حضور پہ قربان ہو جائے۔ کہا تیسری چیز کون سی ہے؟ کہا میری جان حضور پہ قربان ہو جائے۔ یہ جو قبلہ خادم صاحب نے نعرہ دیا ہے، انہوں نے کہا کہ 3 مرتبہ کہو لبیک۔ اب آپ نے نعرہ نہیں لگانا، ابھی میری بات کو سمجھ کے پھر نعرہ لگانا، میں تقریر ختم کر رہا ہوں۔ آپ نے کہا لبیک 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 یا رسول اللہ۔ پہلی مرتبہ لبیک کہہ کے کہو میرا مال آپ پہ قربان، پھر لبیک کہو میری اولاد آپ پہ قربان، اور تیسری بار لبیک ہو تو آقا میری جان آپ پہ قربان جا۔ وما علیہ الا البلاغ۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ درود و سلام سے پہلے اعلان سماعت فرما لیں، کل اسی سٹیج پر جگر گوشہ غزالیہ برکاتہم العالیہ کا خطاب ہوگا۔ کل اسی طرح ٹائم سے آپ تشریف لائیں گے انشاءاللہ تعالی، اسی طرح جلد پروگرام اپنے اختتام کو پہنچے گا۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانے گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانے گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، سہانے گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سات بلا سلام، مصطفیٰ جان رحمت بلا سلام، شمع بز میں ہدایت بلا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ
سلام شمع بز میں ہدایت لا یا الہی صدقے آل رسول یہ سلامی آج زمان ہو قبول صلاة والسلام علیکم سید نثار حسین شاہ صاحب دعا فرمائیں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الہ العالمین تیرے پیارے حبیب علیہ السلام کے میلاد کی جو محفل ہوئی اس میں جو تلاوت قرآن پاک کی دی جو نعت مصطفیٰ پڑھی تھی جو تیرا اور تیرے حبیب علیہ السلام کا ذکر پاک کیا گیا مولا سب اپنی بارگاہ میں قبول فرما اللہ جتنے سننے کے لیے آئے سب کی خیر فرما الہ العالمین جتنے حاضر محفل ہیں جتنے ہاتھ تیری بارگاہ میں بلند ہیں مولا سب کے مال میں جان میں ایمان میں کاروبار میں برکتیں اللہ آج کوئی یہاں سے خالی دامن نہ جائے مولا سب کے دامن اپنی برکتوں اپنے فضل سے لبریز فرما الہ العالمین سب کے دلوں کو محبت رسول سے لبریز فرما اللہ اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی پکی سچی محبت عطا فرما عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما مولا جتنے بے اولاد ہیں سب کو صاحب اولاد بنا جو قرضدار ہیں انہیں قرضے سے خلاصی عطا فرما جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیوں کو دور فرما وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ اللہ حضرات محترم کل کا اعلان 12 سماعت فرما لیں کل اسی